الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میرے ساتھ احسان شاہ صاحب موجود ہیں، اور کچھ دن پہلے محفل پاک میں بھی جب شاہ صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ شاہ صاحب کے ساتھ ایک الگ سے پورا انٹرویو کریں گے، کیونکہ ان کو رومانیہ میں آئے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 2 سال میں ان کے کیا تجربات ہیں اور انہوں نے کیا یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آبزرو کیا۔ اور سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، یہ آج تشریف لائے۔ اور شاہ صاحب پہلے آپ اپنا نام، اپنے علاقے کا نام جو ہے وہ پہلے تعارف تھوڑا سا کروا دیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام احسان شاہ ہے اور میں راولپنڈی کے علاقے ڈوگرتا سے تعلق رکھتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کس کمپنی میں آئے تھے؟ سب سے پہلے آپ کس کام میں آئے تھے یہاں پہ؟ میں بیسکلی جو سب سے پہلے آیا تھا کام میں، میرا کنسٹرکشن فیلڈ میں تھا کام، تو میں نے ادھر بتایا کچھ اور تھا، مطلب ہے کہ انہوں نے بھی بولا تھا ٹھیک ہے آپ کو اسی فیلڈ میں کام ملے گا، لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ اس قسم کا کام نہیں تھا۔ تو آپ نے اس کمپنی میں کتنی دیر کام کیا؟ میں نے تقریباً اس کمپنی میں 5 دن کام کیا، اس کے بعد میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا۔ تو پھر کارڈ آپ کا TRC کارڈ کیسے بنا؟ TRC میں بیسکلی آیا تھا ریکروٹنگ ایجنسی کے تھرو، اچھا، تو ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے مجھے کارڈ بنوا کے دینا تھا۔ تو آپ کو رہائش اور کھانا وہ کمپنی دے رہی تھی جس نے آپ کو بھیجا تھا؟ نہیں، کھانا بھی ہم اپنا ہی کر رہے تھے، اور رہائش کا جہاں تک تھا تو جب تک ہمارا کارڈ اپلائی نہیں ہوا تو ہم کمپنی کی رہائش پہ تھے۔ اچھا، تو جس دن ہم نے کارڈ ریسیو کیا اس دن ہم نے جو ہے نا کمپنی کی رہائش چھوڑ دی۔ پھر اچھا، کارڈ پھر آپ نے لے لیا، پھر آپ نے آگے کیا کیا؟ میں نے جس دن کارڈ ریسیو کیا میں نے اس سے اگلے دن ایجنسی سے اپنا ریزگنیشن لیٹر لے لیا۔ اچھا، اور اور میں نے 2-3 جگہ پہ اپلائی کیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، پھر میں نے ڈیلیوری کی جاب شروع کر دی۔ آپ نے ڈیلیوری یعنی کہ تاز کے ساتھ یا گلوبل کے ساتھ؟ تاز کے ساتھ۔ تو اس میں آپ نے سائیکل پہ کام شروع کیا یا آپ کے پاس لائسنس تھا جو آپ نے چینج کیا؟ نہیں، میرے پاس لائسنس تھا جو میں نے چینج کروایا تھا، اور میں نے بائک پہ کام شروع اچھا، کیا آپ نے تھا۔ بائک پہ، اس میں آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ کتنی دیر آپ نے وہ ڈیلیوری کا کام کیا؟ میں نے اس میں تھوڑے دن کیے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک دن میں جب جا رہا تھا ڈیلیوری مطلب ڈیلیور کرنے کے لیے، جی جی، تو مین روڈ تھا ہائی وے، اور وہاں پہ میرے جو ہے نا بائک کا چین ٹوٹ گیا بدقسمتی سے۔ اب وہ تو مجھے بھی یاد ہے، ہم کٹھے ہی تھے۔ تو وہ بائک کا چین جب ٹوٹ گیا تو بس اس کے بعد میرا دل سا اٹھ گیا اس پہ، اور اس کے بعد میں نے کہا نہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ پیچھے کوئی اسپیڈ میں گاڑی ہوتی یا کچھ بھی ہوتا تو اس نے سیدھا میرے پہ چڑھائی کر دینی تھی۔ اس کے بعد شاہ صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ بس اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا ایک ریسٹورینٹ تھا وہاں پہ اپلائی کیا، وہاں پہ پیزا میکر کی جاب میں نے کی۔ بکرسٹ میں ہی تھا وہ بکرسٹ سے تھوڑا سا باہر تھا۔ اچھا، بکرسٹ سے جرجوئی والی سائڈ پہ جو ہے نا ایک نوارو پیزا ریسٹورینٹ تھا۔ پیزے کا یعنی کہ نہیں، ریسٹورینٹ تھا سارا، لیکن وہاں پہ پیزا کا بھی مینیو تھا، تو وہ میں پیزا میکنگ میں تھا۔ آپ کو پیزا میکنگ پہلے سے آتی تھی یا یہاں پہ؟ نہیں، پیزا میکنگ تو مجھے الحمدللہ پہلے سے آتی تھی۔ اچھا، تو وہاں پہ آپ نے کتنی سیلری تھی، کتنے گھنٹے کام تھا اور کتنی دیر آپ نے کام کیا؟ وہاں پہ ڈیوٹی میری 12 گھنٹے تھی، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے سیلری انہوں نے $700 بتائی تھی۔ اچھا، تو ایک دن چھٹی تھی، لیکن 1 مہینہ میں نے جب کام کیا وہاں پہ تو کانٹریکٹ میرا وہ سائن نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی ID کا کچھ کہہ رہے تھے، نہ کانٹریکٹ سائن کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد ایک آپ نے ریسٹورینٹ میں بھی کام کیا تھا، شاید وہ کوئی عربک ہوٹل تھا۔ میں اس کے بعد احمد کو سائن پہ بھی کام کیا، اچھا، وہاں پہ بھی سیم یہی کانٹریکٹ کا ایشو تھا کہ یہ لوگ کانٹریکٹ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بڑی وجہ ہے کہ یہ لوگ کام کرواتے رہتے ہیں انلیگلی لیکن کانٹریکٹ نہیں کرتے۔ لیکن شاہ صاحب آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو بھی 2 سال ہو گئے، پہلے کام چل جاتا تھا، 6 ماہ بعد بھی کانٹریکٹ نکل آتا تھا، 7 ماہ بعد بھی لوگوں نے لیا، لیکن اب تو بڑا یہ ایشو بن چکا ہے کہ 3 ماہ کے بعد اگر آپ کا کانٹریکٹ نہیں نکلتا 3 ماہ کے اندر تو آپ تو انلیگل ہو جائیں گے۔ اس کا پہلے یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی تھی، کسی کی ID 6 مہینے بعد بن رہی ہے یا کسی کی 6 مہینے بعد اپلائی ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا قانون تھوڑا اسٹرکٹ کر دیا ہے اور چینجنگ کی۔ اچھا، آپ کا دوسرا کارڈ پھر کیسے بنا اور کس کمپنی نے آپ کا کانٹریکٹ نکلوایا دوبارہ سے؟ دوسرا جو ہے نا میرا پہلے میں نے ادھر سلاطینہ میں کام کیا تھا، ایک انڈین ریسٹورینٹ تھا، اچھا، تو اس میں نے تقریباً 5-6 ماہ کام کیا، وہاں پہ میرا اویزم ان کا بھی نکل آیا تھا، اچھا، سب میرے ڈاکومنٹس اوکے تھے، میرا ٹیکس بھی جا رہا تھا، لیکن وہ بندہ بھی انڈین تھا اور میری ID نہیں بنوا رہا تھا۔ اچھا، میرا وزڈم ان کا وہاں پہ بھی ایکسپائر ہو گیا، پھر ایکسپائر ہونے کے بعد میری سیلریز وغیرہ اس نے نہیں دی، میری 5 مہینے کی سیلری اس کے پاس بقایا۔
اچھا. تو میں نے پھر مجبوراً، کیونکہ میری آئی ڈی ایکسپائر ہو رہی تھی، پھر میں نے مجبوراً وہ جاب بھی لیفٹ کی کہ اگر یہ بندہ نہیں بنواتا میری آئی ڈی، تو میری اگر آئی ڈی ایکسپائر ہوگی تو مجھے کسی نے بنوا کے نہیں دینی. تو ابھی آپ کی دوسری آئی ڈی بن چکی ہے یا ابھی نہیں بنی؟ ابھی میری پروسیس میں ہے، میرے ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہوئے ہیں امیگریشن میں، تو انشاءاللہ 2-3 منتھ میں میری آئی ڈی منقا نکل چکا ہے ابھی؟ نہیں، منقا ابھی نہیں آیا، نیکسٹ منتھ میں میرا منقا بھی آ جائے گا. اچھا، اپلائی ہو چکے ہیں؟ اپلائی ہو چکا ہے، اور ابھی منقا آئے گا، پھر آپ کی آئی ڈی، پھر آئی ڈی میری رینیو ہوگی. پہلی آئی ڈی آپ کی ابھی ایکسپائر تو نہیں ہوئی؟ میری آئی ڈی ایکسپائر ہو چکی ہے. تو پھر تو شاہ صاحب پرابلم بن سکتی ہے. نہیں، اس کا پرابلم میں بتاتا ہوں. پرابلم اس صورت میں بن سکتی ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی ایکسپائر ہو گئی ہے، آپ کی آئی ڈی اگر ایکسپائر ہو گئی ہے ود ان 1 month، پہلے تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے اویز دی منقا اپلائی کرنا ہے. اگر آپ نے اویز دی منقا 3 مہینے کے بعد اگر آپ نے اپلائی کیا ہے، اس صورت میں آپ کے لیے پرابلم ہے. اگر ود ان 1 month اگر آپ نے 3 ماہ سے پہلے اگر آپ نے اپلائی کر دیا ہے، اور امیگریشن نے اگر آپ کو ڈیٹ جو ہے 5 مہینے بعد کی دے دی، 6 مہینے بعد کی اویز دی منقا کی دے دی، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ود ان 1 month آپ نے امیگریشن میں اپلائی کر دیا. چلیں، اللہ کرے شاہ صاحب آپ کا جو ہے وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ بہتر طریقے سے مکمل ہو جائے. لیکن جو میری معلومات ہیں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہیں، ابھی تھوڑی سختی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں صاحب کے لیے فرمائے. تو یہ چیزیں شاہ صاحب نے جو آپ کو تجربات بتائے ہیں، یہ بڑے یعنی کہ جو آنے والے لوگ ہیں، جو نئے آئے ہیں، ان کے لیے ایک سبق آموز بھی ہیں کہ شاہ صاحب نے یہاں پہ کتنی کمپنیز میں کام کیا. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کام کرواتے ہیں آپ سے، لیکن آپ کا کنٹریکٹ نہیں بناتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جاب چھوڑیں گے، اگلی پہ چلے جائیں گے. تو یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. آپ کو 3 منتھ کے اندر اندر آپ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور وہ کنٹریکٹ کمپنی کے ساتھ نہیں بلکہ امیگریشن میں آپ کا جو ہے وہ کنٹریکٹ اپلائی کرے کمپنی، اور امیگریشن سے آپ کا جو ہے ورک کنٹریکٹ نکل کے آنا چاہیے. اگر یہ ایسا نہیں ہو رہا تو ابھی یہ 3 منتھ کے اندر آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ اس چیز کا بڑا خیال رکھیے گا. تو شاہ صاحب، آپ جو لوگ نئے آ رہے ہیں یا جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ آپ بتانا چاہتے ہوں یا کچھ ان کے لیے ایڈوائس ہو آپ کے لیے؟ میری تو یہی ایڈوائس ہے کہ جو بھائی بھی آ رہے ہیں اس وقت نئے، خدا را اور بدنام نہ کریں اس پاکستان کو، کیونکہ آگے آپ لوگوں کی وجہ سے جو نئے آتے ہیں یہاں سے آگے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپنیاں بلیک لسٹ ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ ویزے نہیں ملتے، لیکن جو آنے والے اور لوگ ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے، جس کمپنی میں بھی آتے ہیں آپ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جیسا بھی کام ہے، جو بھی کام ہے، چپ کر کے کریں. سیلری ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اپنی آئی ڈی بنوائیں. جس دن آپ نے آئی ڈی بنوا لی، پھر آپ پورے رومینیا میں جا کے کہیں بھی لیگلی کام کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بغیر کانٹریکٹ کے، بغیر اویز دی منقا کے کوئی بھی کہیں بھی کام نہ کرے. جس دن امیگریشن نے آپ کو پکڑ لیا، مالک کو تو فائن ہو جانا، اس نے تو فائن اپنا بھر لینا ہے، لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے آپ کو سیدھا ڈپورٹ کرنا ہے پاکستان. یہ بڑی اہم جو ہے معلومات شاہ صاحب نے آپ کو دی ہے. بالکل اسی طرح ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں. اور جو شاہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہاں سے آتے جو لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ پچھلے لوگوں کا بھی راستہ بند کر رہے ہیں. بالکل ایسے تو خدا را یہاں پہ رکیں، کام کریں. اگر کمپنی اچھی مل گئی ہے تو اس میں کام کریں. اور ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کر دوں کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں گے، یہاں پہ رکیں گے، تو آپ کو یہاں سے آگے کا لیگل یا ویزا ملنے کے چانس ہیں. اور 100% جو ہے وہ شور ہے کہ کچھ سالوں میں رومانیہ جو ہے وہ شینجن زون میں آ جائے گا. تو تھوڑا صبر کریں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے دسمبر یا جنوری میں، ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن جنوری یا دسمبر میں اس سال انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے رومانیہ جو ہے شینجن میں آ جائے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.